الزامات لگائے جاتے رہیں گے، بہت سارے پروپیگنڈے کھڑے کیے جائیں گے، نظریات کے طوفان اور سیلاب بلاخیز اٹھیں گے، مگر یاد رکھیے کامیابی، سرخروئی، سربلندی اللہ نے اپنے دین کے لیے لکھ دی ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ تخصص کا دور ہے، یہ آگے بڑھنے کا دور ہے، اور اس کتاب میں جو گہرائی ہے، جو علم کی باریکیاں ہیں، ان کو میں نے پڑھا تو میرے دل سے بے اختیار یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ غور کیجیے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں قوم فلاں طبقہ اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہے، اسلام آگے ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس عظیم الشان تقریب کے صدر محترم جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب، مہمانان کرام، عزیز طلبہ و طالبات، سرپرست حضرات اور حاضرین مجلس، آل مہاراشٹر تقریری مقابلے مسابقے میں میری شرکت باعث سعادت ہے، اور میرے لیے یہ بات بھی خوشی و مسرت اور فرحت و انبساط کا باعث ہے کہ اس وقت میں اس عظیم تعلیمی کیمپس میں حاضر ہوں جس تعلیمی کیمپس نے صفر سے اپنا سفر شروع کیا اور آسمان کی رفعتوں اور بلندیوں تک پہنچا۔ اس عظیم الشان تعلیمی ادارے نے جو مثالی کارنامہ انجام دیا ہے وہ قابل رشک بھی ہے، لائق تحسین بھی ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس عظیم ادارے کے روح رواں آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کسی کا یہ شعر یاد آتا ہے، لوح ظلمت کی جبیں پہ ایک تارا رہ گیا، آخر شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ یہ سچائی ہے، اور اس سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے اور کھلے دل سے کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب نے مشقتوں کے مرحلے، پریشانیوں کی گھاٹیاں عبور کر کے عظمتیں اور عزتیں حاصل کی ہیں، اور ملک و ملت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی لوگ دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ آل مہاراشٹر تقریری مقابلہ اس لحاظ سے بڑا قابل قدر ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات نے اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، عزم، حوصلے اور جد و جہد کے ساتھ حصہ لیا، اور ابھی یہاں 2 نمونے کی تقریریں بھی پیش ہوئی۔ ان بچیوں کو بھی اور جو اور ہمارے بچے بچیاں یہاں شریک ہوئے ہیں، ان کی دلچسپی، ان کی محنت اس مسابقے میں عزم و حوصلے کے ساتھ ان کی شرکت بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اس لیے کہ ہماری ملت کا مستقبل ہمارے یہی بچے بچیاں ہیں۔ انہی بچوں پہ قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔
جو ہمارے عزیز طلبہ و طالبات مقابلے میں شریک ہوئے، انہوں نے حصہ لیا، ظاہر ہے کہ سب امتیازی درجات حاصل نہیں کر سکتے، کچھ اول دوم سوم 1 2 3 نمبر پر آئیں گے، پوزیشن حاصل کریں گے، باقی اعزازی انعامات حاصل کریں گے۔ جو کامیاب ہوئے انہیں تو مبارکباد ہے، لیکن جو امتیازی نمبرات نہ حاصل کر سکیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ صرف آپ کی اس مقابلے میں شرکت ہی آپ کی کامیابی اور سرخروئی ہے، جو آپ کا عزم ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، جو آپ کی تیاری ہے، اور یہ جو آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ مائک کے سامنے آئیں، اپنی تقریر پیش کریں، یہی آپ کی بنیادی اور اصل کامیابی ہے۔ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنا آسان بات نہیں ہے۔ مائک اور وائف دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے سامنے لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ مائک کا تجربہ تو آپ لوگوں کو ہو چکا، وائف کا بعد میں ہونے والا ہے۔ تو ایک جگہ میں کہیں جلسے میں تقریر کر رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا اور اسٹیج بھی بہت بڑا تھا، اس پہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج کل گھروں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بعض گھروں میں بیویاں ایسی ہیں جو چنگیز خاں کی نسل سے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ وہ بات چیت سے تکلیف پہنچاتی ہیں بلکہ کبھی کبھی ڈنڈے اور بیلن سے بھی مرمت کر دیتی ہیں۔ اور میں نے ازراہ تفریح کہہ دیا یوں ہی ہنسانے کے لیے کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اسٹیج کے میرے پیچھے اسٹیج پر ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت صرف مجمع میں نہیں، اسٹیج پہ بھی جلوہ افروز ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خواہ اپنے گھر کی بات یہاں بیان کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو آپ کا مائک کے سامنے آ کر گفتگو کرنا یہی آپ کی کامیابی ہے، اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو بچے امتیازی نمبرات نہ حاصل کر سکیں وہ شکست حوصلہ نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ بددل نہ ہو۔ ماہر القادری کا شعر ہے، یہ کہہ کر میرے دل نے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، عزم حوصلے کے ساتھ سرزمین پر کھڑے رہیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے آپ اپنے لیے ایک منزل مقرر کریں، اپنا ایک گول مقرر کریں، ایک نشانہ مقرر کریں، اور اس کے مطابق اپنی محنت بڑھاتے چلے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ منزل تک پہنچیں گے، مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ایک عنوان بھی رکھا گیا، اسلام اور عصر حاضر۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس موضوع پر کہوں، زیادہ لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس وقت اگر عطا اللہ شاہ بخاری بھی تقریر کریں گے تو آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب لوگوں کی نگاہ انعامات پہ ٹکی ہوئی ہے، اور خاص طریقے پہ جن لوگوں نے مقابلے میں شرکت کی ہے وہ کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، وہ ضرور متوجہ ہیں کہ ہمارا نمبر آ جائے۔ اس لیے کوئی لمبی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن 2-3 باتیں میں ضرور کہوں گا۔ آج کل ایک سوال نئی نسل کو بھی پریشان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ دور میں جدھر دیکھیے اسلام پر یلغار، اسلام کے خلاف باتیں، پروپیگنڈے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، مختلف قومیں، تہذیبیں، سب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہی ہیں۔ ہماری نئی نسل کبھی کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، کبھی کبھی شک شبے کا شکار ہونے لگتی ہے، کبھی خوف زدہ ہونے لگتی ہے، یہ سوچ کر کہ فلاں قوم بھی اسلام کے پیچھے، فلاں قوم بھی مسلمانوں کے پیچھے،
عیسائی بھی، یہودی بھی، فلاں بھی، ہمارے ملک کے فرقہ پرست لوگ بھی، سب اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک جملے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، غور کیجئے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں قوم، فلاں طبقہ اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہے، اسلام آگے ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ بس اس ایک نقطے کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام ہر دور کا دین رہا ہے اور وہی ہر دور کا دین رہے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آوازیں اٹھتی رہیں گی، الزامات لگائے جاتے رہیں گے، بہت سارے پروپیگنڈے کھڑے کیے جائیں گے، نظریات کے طوفان اور سیلاب بلاخیز اٹھیں گے، مگر یاد رکھیے کامیابی، سرخروئی، سربلندی اللہ نے اپنے دین کے لیے لکھ دی ہے، اور ساری دنیا کے فیصلے بدل سکتے ہیں، خدا کی تقدیر اور اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ ایک بات اور کہتا ہوں، بہت سے مسائل اس نئی دنیا میں ہے، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، علوم کی دنیا ہے، شہر کے شہر برقی قمقموں سے روشن ہو رہے ہیں، دنیا میں تعلیم، ایجوکیشن، ایجادات، اکتشافات سب کا شہرہ ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا چیلنج دنیا کے سامنے ہے کہ جیسے جیسے ترقیات بڑھ رہی ہیں، انسانوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، الجھنیں بڑھ رہی ہیں۔ جس قدر تسخیر شمس و قمر ہوتی گئی، جس قدر تسخیر شمس و قمر ہوتی گئی، یہ دنیا اپنی دنیا سے بے خبر ہوتی گئی، مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دکھی انسانیت، سسکتی انسانیت کے زخموں کا مرہم کہاں ہے؟ آج جن مسائل سے دنیا جھوج رہی ہے، ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ یورپ نے بہت ترقی کی، مغربی دنیا نے بہت ترقی کی، لیکن آج وہاں کا انسان اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ انسانی بنیادوں پر مسائل ہیں، کس کے پاس ہے حل؟ آپ یقین مانیے، ساری انسانیت کے زخموں کا مرہم، اس کے دکھ درد کی دوا، اس کے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے، ہمارے دین کے پاس ہے۔ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل، ایک گائیڈ لائن، ایک رہنما خطوط اگر کسی کے پاس ہیں، وہ دین ہے، اسلام ہے۔ اس لیے کہ پورا نظام زندگی مرتب شکل میں اگر کسی دین کے پاس ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ امام محمد ابن حسن شیبانی فقہ حنفی کے تیسرے امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سیر کبیر، عربی زبان میں۔ انہوں نے اسلام کا پورا نظام حیات، نظام زندگی، فیملی سسٹم، سارا لا اور قانون سب اس میں لکھا ہے۔ ان کے نام پر یورپ میں اکیڈمی قائم کی گئی ہے، شیبانی انٹرنیشنل لا۔ ہم لوگوں نے نہیں قائم کی، مسلمانوں نے نہیں، انگریزوں نے، غیر مسلموں نے قائم کی۔ ایسی زبردست چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان کی کتابیں انگلینڈ سے ایڈٹ کر کے شائع کی جا رہی ہیں۔ اب سنیے، ان کی کتاب سیر کبیر کو پڑھ کر ایک انگریز نے، عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا۔ لوگوں نے کہا ایک کتاب پڑھ کر تو مسلمان ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ اس کتاب کو جب میں نے پڑھا، اسلام کے نظام زندگی کو پڑھا، اسلام کے قوانین کو پڑھا، باہر کی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، صلح اور جنگ کے اصول، ضابطے، دستور، منشور، سب کا میں نے مطالعہ کیا، اور اس کتاب میں جو گہرائی ہے، جو علم کی باریکیاں ہیں، ان کو میں نے پڑھا، تو میرے دل سے بے اختیار یہ آواز آئی
کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ بس اس چیز نے مجھ کو اسلام سے قریب کیا۔ میرے عزیزو، دین اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ہمارے بچے بچیاں، جوان، نوعمر لڑکے لڑکیاں سب اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آئیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ تخصص کا دور ہے، یہ آگے بڑھنے کا دور ہے۔ آپ اپنے اندر عزم، ہمت، حوصلہ پیدا کریں، بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں، بہتر سے بہتر انگریزی زبان حاصل کریں، زبان پر غیر معمولی دسترس پیدا کریں اور دنیا کو بتائیں ان کی زبان میں۔ آج جو زبان دنیا میں جانی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اس زبان میں آپ دنیا کو بتائیں کہ اگر تمہارے مسائل کا حل کسی کے پاس ہے، ہم ہیں، یہاں آؤ تاکہ ہم تمہارے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ بہرحال آج کا یہ تقریری مسابقہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے، چونکہ یہاں ہر ایک کے لیے وقت لکھا ہوا ہے، اور وقت بھی جو ہے ماشاءاللہ عابدہ آپا نے مجھ کو اس میں دکھا دیا پہلے ہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عابدہ آپا کو اس کا اچھا تجربہ ہے کہ مولویوں کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہماری بڑی محترم آپا ہیں اور ماشاءاللہ بہترین منتظم، بہترین شریک حیات ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت و رحمت ہے ان کا وجود۔ اللہ تعالیٰ دیر تک ان کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کے ساتھ کاموں کو وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپا کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور اپنے وقت سے تجاوز کروں۔ آخری بات میں ایک عرض کر کے بس اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں بچیوں، آپ نے آج مقابلے میں شرکت کی، آپ کامیاب ہوں گے، کچھ نچلے درجات پہ جائیں گے، یہ مقابلہ یہاں ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے ایک امتحان ہم سب کو پیش آنا ہے، اور وہ امتحان اللہ کے دربار میں ہمیں دینا ہے، آخرت میں ہمیں وہ مرحلہ درپیش ہونا ہے۔ غور کیجئے کہ ہم نے اس امتحان کی کیا تیاری کی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج ہم بول رہے ہیں، کل ہماری زبانیں خاموش ہوں گی۔ آج ہم دنیا کے انسانوں کے درمیان ہیں، کل قبر کے آغوش میں ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون رخصت ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آج زندگی میں ہم یہ طے کریں کہ اس آخری امتحان کے لیے ہمارے پاس کیا توشہ ہے، کیا تیاری ہے، ہم اللہ کے دربار میں کیا لے کر جائیں گے۔ آج اگر ہم اس پر غور کریں اور آنے والے وقت کی تیاری کریں اور اس امتحان کو ذہن میں رکھیں تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔